کابینی وزیر برائے تعلیم و صحت اور سماجی بہبود سکینہ اتو نے منصف ٹی وی کے نمائندے سعید عادل مشتاق سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سماجی بہبود کی جانب سے جو بھی اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں ان کو عوام تک پہنچانے کے لیے کام کریں گے۔ آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں منصف ٹی وی اور ہمارے ساتھ آج موجود ہے منسٹر سکینہ جی، جن کے پاس اگرچہ کئی سارے عہدے ہیں اور جموں و کشمیر کے لیے کیا کچھ تعمیرات کے حوالے سے کام کیا جائے گا یا ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے، اس سب پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے منسٹر سکینہ اتو جی۔ میڈم، آپ کا خیر مقدم ہے منصف ٹی وی میں۔ تو آپ کے پاس کئی سارے محکمے ہیں، چاہے ہیلتھ کی بات کریں، ایجوکیشن کی بات کریں یا دیگر کئی محکمے ہیں، تو اس حوالے سے جو حال ہی میں بجٹ پیش کیا گیا، تو کیا اس سیکٹر کو مد نظر رکھا گیا؟ میں جموں کشمیر کی بات کروں گی۔ ہماری سرکار عمر عبداللہ صاحب کی قیادت میں جب ہم نے سنبھالی، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہیلتھ سیکٹر جو بہت ایک امپورٹنٹ سیکٹر ہے، سارے سیکٹر چاہے وہ پاور سیکٹر ہو، ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، روڈ کنیکٹیوٹی ہو، ہم نے یہی کوشش کی ہے تب سے جب سے عمر عبداللہ صاحب کی سربراہی میں سرکار بنی ہے۔ سارے سیکٹروں کو دیکھا جائے سیریسلی، جہاں کام کم ہوا ہے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ میں ہیلتھ سیکٹر کی بات کروں گی کیونکہ ہمارے پاس بہت کافی مشکلیں ہیں، پیشنٹ کیئر میں دقت اس لیے آتی ہیں کیونکہ یہ جو ڈاکٹرس ہیں ان کی اویلیبلٹی کم ہے، پوسٹ ہیں مگر ڈاکٹر ہمارے پاس نہیں ہے موجود، ویکنسیز بہت ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف کی بہت کمی ہے۔ اسی طرح انفراسٹرکچر کہیں کہیں جو پرانے ہمارے ہاسپٹل ہیں جیسے ایس ایم ایچ ایس ہیں، بونز اینڈ جوائنٹس ہاسپٹل ہوں، اسی طرح بمنا کا ہاسپٹل ہو یا سکیمز ہاسپٹل ہو، بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہیلتھ سیکٹر کو کافی اگنور کیا گیا ہے، چاہے وہ جموں کے ہمارے ہاسپٹل ہو، ایس ایم ایچ ایس ہو، باقی چیزیں ہوں جو ہاسپٹل میں چیزیں ہونی چاہیے، جیسے ایکوپمنٹس کی ضرورت ہو وہ بہت کم ہے۔ ایک ایم آر آئی جو بیسک نیڈ ہے، جب آپ ٹیسٹ کوئی کرنا ہوتا ہے، یہاں لوگوں کو باہر جانا پڑتا ہے۔ جن ہاسپٹلز میں ایم آر آئی تھی وہاں مہینوں لگ جاتے تھے ٹائم ملنے میں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک شروعات کی، نئے ایم آر آئی کچھ ایریاز میں لگا رہے ہیں، اور جو ڈائلسس کی مشینیں ہیں کہیں کم سب ڈسٹرکٹ پہ اویلیبل ہوتا تھا، کوئی بھی کم ایریا میں، لیکن جب سرکار بنی ہم نے کوشش کی کہ ہم کم سے کم سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹلوں میں ڈائلسس شروع کریں تاکہ اس طرح کے پیشنٹ جب وہاں پہ آتے ہیں ان کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح انفراسٹرکچر جو ایکوپمنٹس ہے، کیٹ لیب ہے، جیسے لائنک ایک ایکوپمنٹ ہے جس کو لگانے سے کینسر ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے امیجیٹ۔ کئی پیشنٹوں کو پتہ نہیں چلتا ہے، کینسر لاسٹ سٹیج پہ ہوتی ہے تو تب ان کو پتہ چلتا ہے۔ ہاسپٹل اور ہیلتھ سیکٹر کی اگر میں بات کروں گی، یہ ایک بہت سینسیٹیو سیکٹر ہے، اس سیکٹر میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے سب ہاسپٹلز کا دورہ کیا ہے، کم سے کم ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جو ہیں، چاہے وہ کشمیر کے ہوں چاہے وہ جموں کے ہوں، میں نے بات کی ہے، چاہے وہاں اٹینڈنٹ تھا، چاہے وہ پیشنٹ تھا، چاہے اس کے علاوہ جو کمیاں وہاں پہ ہیں ڈاکٹرس لیول پہ، ہمارے پیرامیڈیکل سٹاف پہ۔ ایک میری بہن جو ہے پیرامیڈیکل سٹاف جو وہاں کام کر رہے، اس نے کہا میں 13 بیڈ دیکھتی ہوں، تو یہ ناانصافی ہے ان کے ساتھ بھی، پیشنٹ کے ساتھ بھی، تو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ 3 مہینے بہت کم ہے، ہم نے 300 ڈاکٹرس کو لگایا ہے تاکہ وہ دور دراز علاقوں میں جائے، وہاں کام کرے، جن لوگوں کو ضرورت ہے علاج کی ان کا علاج کرے۔ اس میں بھی کچھ لوگوں نے جوائن کیا، کچھ لوگوں نے جوائن نہیں کیا ہے۔ مشکلیں بہت ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی جہاں جہاں تھی، کہیں کہیں پہ ایکیڈمک ارینجمنٹ کرنے جا رہے ہیں، کہیں کہیں پہ انفراسٹرکچر کی کمی ہے جس کو ٹھیک کرنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ ہم نے اس بار گورنمنٹ آف انڈیا کو لکھا تھا کہ جو ایم بی بی ایس کرتے ہیں بچے، جموں کشمیر کی جو سیٹیں ہیں وہ کم ہیں، ان کو بڑھایا جائے۔ انہوں نے یہ چیز جو ہے انہوں نے مانا ہے، اور اس بار جیسے آپ ایم بی بی ایس کی سیٹیں آپ کے پاس کتنی ہوتی تھی اس سے اب زیادہ، کہیں پہ 50 ایکسٹرا ملیں گی، کہیں پہ 200 ملیں گی، تاکہ اور ڈاکٹرز بن کے آئے اور لوگوں کی خدمت کرے، یہاں پہ لوگوں کا علاج جو ہے، پیشنٹ کیئر جو ہے
وہ صحیح ڈنگ سے مل سکے تاکہ ان کو باہر نہ جانا پڑے. کچھ بلڈنگز ایسے بنائی گئی جن کا ربن کاٹا گیا, نہ اندر ڈاکٹر ہیں, نہ اندر اکوپمنٹ ہے, نہ اندر پیرامیڈیکل سٹاف ہے, نہ باقی فیسلٹیز وہاں پہ ہے. تو پولیٹکس اور یہ جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس کو تھوڑا سا پولیٹیکل ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے, الگ رکھنا چاہیے. یہ لوگوں کی صحت کا مسئلہ ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو. صحت سب کے لیے امپورٹنٹ ہے, چاہے وہ جموں کا ہو, کشمیر کا ہو پیشنٹ, وہ ہمارے لیے سب برابر ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں اور کافی حد تک ہم نے اکاؤنٹیبلٹی پیدا کی ہے. ڈاکٹر ہمارے بھائی ہیں, کوئی غیر نہیں ہے, لیکن ان کو بھی کام کرنا پڑے گا, لوگوں کی مدد کرنی پڑے گی. اور ہم نے کہا ہے کہ جب آپ کی ڈیوٹی پیریڈ میں آپ پرائیویٹ پریکٹس نہیں کر سکتے. اگر کوئی بھی ڈاکٹر اس طرح دیکھا گیا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ہم نے کہا ہے کہ پیشنٹ جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ MRI کا کتنا پیسہ لگتا ہے. کبھی کبھار گھر سے پیسہ لے کے آتا ہے, وہ کم پڑتا ہے, وہاں سے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم نے ایک کمیٹی بٹھائی اور ہم نے فکس کیا ہے کہ آپ جب ہاسپٹل میں جاؤ گے وہاں MRI کی اتنی قیمت ہوگی جو آپ کو دینی پڑے گی. کیٹ لیب جو ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اتنا دینا پڑے گا. باقی جو ٹیسٹنگ ہوں گی اس کے لیے اتنا کچھ دینا, وہ کلیئرٹی آنی چاہیے. اور پرائیویٹ لیب کے لیے بھی ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے, کیونکہ پرائیویٹ لیبوں میں اکثر بیشتر لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں, کہیں کہیں لوٹا جاتا ہے, زیادہ پیسہ وصول کیا جاتا ہے. اور وہ کمیٹی رپورٹ دے گی. پرائیویٹ لیبوں کو بھی یونیفارمٹی لانی پڑے گی اور گورنمنٹ کے رولز کے مطابق ان کو بھی کام کرنا پڑے گا, تاکہ جس طرح گورنمنٹ ہاسپٹل میں لیا جاتا ہے پیسہ اسی طرح ان کو بھی کرنا پڑے گا. اس سے اگر کچھ % زیادہ بھی ہو لیکن منیمم ہو, اتنا بھی زیادہ نہ ہو کہ ہمارا پیشنٹ جو ہے وہ بیچارہ برداشت نہ کر سکے. تو بڑھال میں جو واقعہ پیش آیا, جو ثانیہ پیش آیا, تو اس حوالے سے ابھی تک کیا رپورٹ آیا ہے؟ جو بڑھال راجوری کا مسئلہ ہوا ہے, کیونکہ پہلے شروع میں جب 5 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی, جو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے بہت دکھ کی بات ہے, نہیں ہونا چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچے اس میں مر گئے ہیں, 17 کے قریب ڈیتھس ہوئے ہیں اس بڑھال انسیڈنٹ میں. شروع میں جب 5 لوگ مرے تو ڈپارٹمنٹ کو لگا, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے جب پہلی میٹنگ کی, جب میں وہاں پہنچی, سارا ہیلتھ ٹیم پہنچا, میرے ساتھ جو وہاں کے منسٹر صاحب ہیں ہمارے جاوید صاحب, وہ بھی پہنچے وہاں پہ. ہیلتھ کے سارے, چاہے سیکرٹری ہوں, ڈائریکٹر ہوں, HODs ہوں, کنسرن ڈاکٹرز ہوں, وہ بھی گئے. ہم نے ایمبولینسیں اویلیبل رکھی وہاں پہ, سینیٹائزرز رکھے ہیں, ماسکس رکھے ہیں, میڈیسنز رکھے ہیں. سب سے پہلے ہم نے 3,500 لوگوں کا جو ہے ہیلتھ چیک اپ کروایا, تاکہ اگر یہ کوئی وائرس ہوگا تو خدا نخواستہ پھیل نہ جائے, یا کوئی انفیکشن ہوگا, انفلوئنزا ہوگا, تو وہ ہم نے سب سے پہلے شروعات کی. اور یہ نہیں کہ پیشنٹوں کو بلایا یا ان کو بلایا جن کو ہیلتھ چیک اپ کرنا, نہیں, ان کے گھر میں ٹیمیں گئی ایمبولینس کے اندر اور ان کا چیک اپ کیا. اور 3,500 لوگوں میں سے کسی میں یہ سمٹم نہیں پایا گیا جو ان 5 میں جن کی ڈیتھ ہوئی. جیسے ان کو فیور چڑھتا تھا, اچانک انکانشیس ہو جاتے تھے, پھر پتہ چلتا تھا کہ دماغ میں ایک ہوتا ہے میننجائٹس جس کو کہتے ہیں, سویلنگ ہو جاتی ہے دماغ میں, اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ہمیں بھی لگا کہ شاید کچھ بیماری ہے, لیکن اس کے بعد جب دوسرا انسیڈنٹ ہوا, ہم نے پہلے سے ہی شروعات کی ہے 3,500 لوگوں کے ہیلتھ چیک اپ. فوڈ آئٹمز کا جو ہے ٹیسٹنگ, چاہے وہ فوڈ ہو, جو میڈیسنز وہ استعمال کرتے تھے ان کا ٹیسٹ, یا جو ریشن وہ باقی چیزیں, ان سب کا واٹر ٹیسٹنگ, وہ سارا ہو گیا, تاکہ کوئی اس طرح کے جو ہے اس میں کوئی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے یہ ڈیتھس ہو رہے ہیں, یا فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے. کئی اکثر بیشتر جمع کرتے ہیں ریشن, یہ بہت دیر تک رکھتے ہیں. وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. اور اس کے بعد جب دوسرا انسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کے بعد ہم نے جو ٹیسٹ کیے ہیں, چاہے وہ کون سا بھی ٹیسٹ تھا, وہ ہم نے کہا ہے کہ ہم کراس چیک کریں گے, باہر کی لیبارٹریز میں بھیجا ہے, چاہے وہ پونے کی لیبارٹری ہو, چاہے وہ اسی طرح چندی گڑھ ہو, دہلی ہو, یہاں ہمارا GMC جموں ہو, اسی طرح باقی کئی اور جگہ پہ, تاکہ یہ ٹیسٹنگ جو ہے اس میں کوئی شک شبہ نہ رہے. FSL رپورٹ آئی, اس کا انتظار کیا, تو پھر لگا کہ بیماری تو نہیں ہے. پھر جب تیسرا انسیڈنٹ ہوا ہے, اور اس انسیڈنٹ میں جب 40 لوگوں نے ایک جگہ مل کے, کوئی ان کا تھا
ریلیجس فنکشن، تو جس میں کھانا کھایا 40 لوگوں نے، اس میں سے پھر 8 لوگوں کو اچانک یہ سمٹم آئے، ان کو ایڈمٹ کرنا پڑا، اس میں سے کچھ لوگوں کی موت ہو گئی ہے. تو ملا کے 7 لوگ جو بدقسمتی سے اس حادثے میں مر گئے ہیں. تو ڈپارٹمنٹ نے ساری اپنے جو ان کا کام تھا، جو ان کا کنسرن تھا، ایون چیف منسٹر صاحب ہر دن میں 2 بار 3 بار میٹنگ لیتے تھے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی، باقی چیزوں کا ویریفائی کرتے تھے، خود ڈائریکشن دیتے تھے کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ، اور میں مبارکباد دیتی ہوں کہ آنریبل چیف منسٹر صاحب نے جتنا اس میں ذاتی انٹرسٹ لیا، اور جو کنسرن ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے، چاہے وہ آشا ورکر ہو، چاہے وہ آنگن واڑی ورکر ہو، چاہے وہ ڈاکٹرز کی ٹیم ہو، چاہے وہ پیرامیڈیکل سٹاف ہو، ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ہو، ان کے کنسرن جو HODs ڈاکٹرز وہاں بھیجے گئے ہیں، انہوں نے دن رات کام کیا ہے. ہیلتھ سیکرٹری ہو، تو انہوں نے اپنا کام خوش اسلوبی سے نبھایا، اور لاسٹ پہ جب رپورٹس آئے ساری نگیٹو آئے، اس میں کوئی وائرس نہیں پایا گیا، کوئی انفلوئنزا نہیں پایا گیا، کوئی ڈیزیز نہیں پائی گئی. اس کے بعد یہ جو ہے میٹر آف انویسٹیگیشن ہے، تو اب یہ اس وقت چل رہا ہے انویسٹیگیشن، جو بھی ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا. ایجوکیشن سیکٹر ابھی پرائیویٹائزیشن زیادہ بڑھ رہی ہے اور پرائیویٹ اسکولوں کا ایک دبدبہ بن رہا ہے، تو گورنمنٹ سیکٹر کو فعال کرنے کے لیے کیا کچھ اقدامات کیے جائیں گے؟ نہیں دیکھیے، گورنمنٹ اسکولز میں سب سے زیادہ جو ہے سرکار پیسہ لگا رہی ہے، چاہے وہ سٹاف ہو، چاہے وہ اس کے آگے جو ہے ان کا نان گیزیٹڈ سٹاف ہو، لیکچررس، پروفیسرس، ٹیچرس، ماسٹرس، پرنسپلز. اور آپ دیکھیں جو اچھے فیلڈوں میں جاتے ہیں بچے، وہ زیادہ گورنمنٹ اسکولوں سے ہی نکلتے ہیں. اب پرائیویٹ اسکولز کا بھی ہے، کچھ سلسلہ چلتا ہے یہاں پہ، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سرکار کوشش کر رہی ہیں. شروع سے ہم نے کوشش کی کہ ہم گورنمنٹ اسکولوں کو بہتر سے بہتر بنا پائے، ان کا انفراسٹرکچر بہتر ہو، ان کا پلے گراؤنڈ اچھا ہو، ان کے واش روم اچھے ہوں، اور سٹاف تو ہے ہی ہیں، اچھے کوالیفائڈ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں. ہماری ٹیچرز، پروفیسرز، ڈاکٹر، یہ جو وہاں پہ لیکچررس ہوتے ہیں، وہ سب کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں. اور اب یہ جو کنسپٹ دیا گیا ہے کہ پرائیویٹ اسکولز میں زیادہ کچھ ہوتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. گورنمنٹ اسکول میں بھی بہت اچھی پڑھائی ہوتی ہے، بہت اچھے پڑھتے ہیں بچے، لیکن گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ ہم گورنمنٹ اسکولز کو بہتر سے بہتر بنا پائے، چاہے وہ سٹاف دینے کی بات ہو. جیسے ہماری سرکار آئی، ہم نے سب سے پہلے 572 پوسٹس کو ریفر کیا ہے ریکروٹمنٹ بورڈ کو، اس کے بعد 24 پوسٹ، اور اس کے بعد 100 پوسٹ. اور یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو ہماری سرکار کی ایک کمٹمنٹ رہی ہے عمر عبداللہ صاحب کی، کہ 1 لاکھ لوگوں کو ہم روزگار دیں گے ریکروٹمنٹ ایجنسیز کے ذریعے. اور کئی باقی ڈپارٹمنٹوں نے بھی پوسٹ ریفر کیے ہیں. ابھی ہم نے حال ہی میں آپ کے پاس پرنسپلز کی خالی ایریاز جگہ تھی، ہائر سیکنڈری میں کوئی پرنسپل نہیں تھا، ہم نے لگائے. DPC ہم نے کروائے ابھی انہی 2-3 مہینوں میں. COs کے آپ کے سارے ڈسٹرکٹس خالی تھے، لیکن ابھی 2-3 دن پہلے ہم نے CO وہاں پہ لگوائے ہیں، پروموٹ کر کے جو بندے جو بن گئے ہیں، جن کا نمبر آیا ہے، ان کو لگا دیا. لیکن ہماری اب یہی کوشش ہے کہ تعلیم اچھی ہو، معیار اچھا ہو، جو کوالٹی ہو وہ اچھی ہو، اور کوانٹٹی مطلب کہ انفراسٹرکچر وہ بھی اچھے سے بنے، ہر پیسے لگے. جب آپ اسکول میں جاؤ گے، کچھ لوگ مجھے فون کرتے ہیں کہ ہمارے اسکولوں میں کارپیٹ نہیں ڈلا ہوا، تو اب بچے سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ بیچارہ بیٹھ کے کیا کرے گا؟ چیئر اچھی نہیں ہے، جس اسٹول پہ وہ بیٹھے گا وہ خوبصورت ہونا چاہیے، کمفرٹیبل ہونا چاہیے. جیسے ہم پڑھتے تھے، ہم کالج جب جاتے تھے ایز MBBS اسٹوڈنٹ، وہاں پہ اچھی جگہ ہوتی تھی، مطمئن ہوتا تھا. یا اسکولوں میں جب پڑھائی کرتے تھے، وہ سب فیسلٹی رکھنا بہت ضروری ہے. ٹیچر دینے کے ساتھ ساتھ، ویکنسیز کو فل اپ کرنے کے ساتھ ساتھ، ریشنلائزیشن کرنے کے ساتھ ساتھ، سبجیکٹس کو اور انٹروڈیوس کرنے کے ساتھ ساتھ، اسکول کا انفراسٹرکچر بہت اچھا بنانا ہے. وہ سب سے ہماری فرسٹ پریورٹی ہے. تو سوشل ویلفیئر کا محکمہ بھی آپ کے پاس ہے. مرکزی سرکار نے لاڈلی بیٹی اسکیم ایک متعارف کی تھی، لیکن کئی بچوں کی، کئی والدین کی شکایت ہے کہ لاڈلی بیٹی میں جب وہ اپنے بچے کا اندراج کرتے ہیں، لیکن وقت پہ انہیں پیسے نہیں ملتے. تو اس حوالے سے کیا کچھ اقدامات کیے جائیں گے؟ دیکھیے، وقت لگتا ہے کیونکہ اسکیمیں جو ہیں زیادہ تر سینٹرلی سپانسرڈ اسکیمیں ہیں. یہ لاڈلی بیٹی جو ہے یہ بھی سینٹرلی سپانسرڈ 90-10 پہ ہے یہ اسکیم، لیکن اس میں صرف ابھی شاید
8 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे हैं जो कवर हो रहे हैं, जिनमें अगर आपके घर में 4 बेटियां हैं तो उनको ये पैसा कोई टाइम नहीं लगता है। लेकिन एक चीज़ है इसमें कि जब ये बच्चा 18 प्लस हो जाएगा तब उसको ये मिलता है, ना कि अभी अगर हम देंगे प्री मैच्योर एज में, इस पैसे का गलत इस्तेमाल ना हो ताकि वो मकसद पूरा हो जिस मकसद के लिए ये दिया जा रहा है। अभी थोड़ा अवेयरनेस कम है, कभी कभार पैसे के कवरेज जब होती हैं, जो पेंडेंसी है, कवरेज में टाइम लगता है क्योंकि पैसा पीछे से नहीं आ जाता है जल्दी। उसके लिए सरकार कोशिश कर रही है, डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है, कई चिट्ठियाँ ऑलरेडी लिखी हैं, आगे भी उनके साथ अभी आगे मीटिंग्स हैं, कुछ जो मिनिस्ट्री हैं दिल्ली में, मैं जा रही हूँ। मैं ज़रूर ये बात करूँगी, उनके साथ डिस्कस करूँगी ताकि स्कीमें जो आएँ वो सही से चलें और लोगों को उसका फ़ायदा सही से मिल सके। शुक्रिया हमारे साथ बात करने